لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ یقیناً تمہارے پاس رسول آیا تم میں سے ہی، گراں گزرتا ہے اس پر جو تکلیف، مصیبت اور مشقت تم پر آئے، تم پر بڑا ہی حریص ہے اور ایمان والوں پر نہایت شفقت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے، بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ عزیز بھائیوں، قابل احترام بزرگوں اور میری معزز مسلمان بہنوں، پچھلے خطبہ جمعہ میں اسی آیت کے حوالے سے، اس آیت میں جو اللہ مالک الملک نے اپنے احسانات اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، شان اور مقام بیان فرمایا ہے، اس میں سے چند چیزیں آپ کے سامنے رکھی تھیں۔ جاءکم پر بھی بات ہو گئی تھی، من انفسکم پر بھی بات ہو گئی تھی، لفظ رسول پر بھی بات ہو گئی تھی۔ عزیز علیہ ما انتم، اس نبی پر شاک گزرتا ہے، جو گراں گزرتا ہے، جو تمہیں مصیبت اور مشقت آئے، اس پر بھی تفصیلی بات ہو گئی تھی۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اس پر انشاءاللہ الرحمن ان دو جملوں پر آج بات کریں گے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے یہ عزت، یہ عظمت اور یہ شان عطا فرمائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی پوری اولاد کے دنیا اور آخرت کی کامیابیوں پر نہایت حریص تھے۔ حریص علیکم کا مطلب ہے وہ تم پر بڑا ہی حریص نبی ہے، وہ نہیں چاہتا کہ تمہیں دنیا میں ذلت والی، رسوائی والی زندگی نصیب ہو، تمہیں آخرت میں اللہ کے جہنم، ناراضگی اور عذاب والی زندگی نصیب ہو۔ حریص علیکم، وہ تمہاری دنیاوی کامیابی کے لیے، تمہاری اخروی کامیابی کے لیے ہر وقت حرص میں، ہر وقت کوشش میں، محنت میں لگا ہی رہتا ہے۔ میں نے تھوڑا سا اشارہ کیا تھا کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری مکی زندگی بھی اور ساری مدنی زندگی بھی اللہ کے نبی مارے پھرتے رہے لوگوں کے پیچھے، انسانوں کے پیچھے، اولاد آدم کے پیچھے،
مارے مارے پھرتے تھے، پیسے لینے کے لیے نہیں، ووٹ لینے کے لیے نہیں، چودراہٹ اور سرداری کو قائم کرنے کے لیے نہیں، کسی دنیاوی ذاتی مفاد کے لیے نہیں، اللہ کی قسم مارے مارے پھرتے تھے۔ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی نہ کسی طرح یہ لوگ اپنے مالک کو پہچان لیں، اپنے رب کی عظمت کو سمجھ لیں، اس کے حقیقی معنوں میں بندے بن جائیں، اور اس کی ناراضگی سے، اس کے غضب سے، اس کے جہنم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچ جائیں، دنیا میں معزز سر بلند ہو جائیں۔ اس پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مارے مارے پھرتے تھے اس کام کے لیے۔ نہ آپ نے دن دیکھا اس میں، نہ رات دیکھی، نہ گرمی کی پرواہ کی، نہ سردی کی پرواہ کی، دن کو بھی، رات کو بھی، مغرب کے بعد بھی، عشاء کے بعد بھی، اور آدھی رات کو بھی، تہجد کے ٹائم میں بھی۔ اللہ کی قسم یہی فکر، یہی ہرس امام الانبیاء کو جہاں موقع ملا، تہجد کے وقت موقع ملا وہاں کھڑے ہو گئے، آدھی رات کو موقع ملا وہاں کھڑے ہو گئے، عشاء کے بعد موقع ملا وہاں بیان کرنا شروع کر دیا، مغرب کے بعد موقع ملا وہاں بیان کرنا شروع کر دیا۔ دن میں کسی کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں، رستے میں لوگ کٹھے ملے، وہاں ان کو نصیحت کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ساری زندگی کے سارے اوقات، ساری صلاحیتیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے وقف کر رکھی تھی کہ یہ لوگ جہنم کی آگ سے بچ جائیں، یہ دنیا میں سر بلند ہو جائیں، کامیاب ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ حریص علیکم، لوگوں کی جا کر بیماری کے وقت میں عیادت کرتے تھے، خود اللہ کے نبی جاتے تھے، عیادت کرنے کے لیے جاتے، عیادت کرنے کے لیے جاتے، ان کے لیے شفا کی، تندرستی کی دعا کرتے، ان کے پاس جا کر ان کو تسلی دیتے، ان کا حوصلہ بڑھاتے، مسلمانوں کو بتاتے کہ بیماری یہ انسان کے لیے ٹھیک ہے، دنیا کے سکون کو ختم کرنے والی چیز ہے، لیکن ایک مومن ہو، اللہ کو رب مانتا ہو، اس کے لیے یہ اللہ کی رحمت بھی ہے۔ بیماری سے، تکلیف سے، دکھ سے اللہ اس کی کمیوں، کوتاہیوں کو، غلطیوں، گناہوں کو، لغزشوں کو معاف کرتا ہے، اللہ اس کے درجات بلند کرتا رہتا ہے، اور بسا اوقات پروردگار اس بیماری پر صبر کرنے کی وجہ سے جنت بھی الاٹ کر دیتا ہے، جنت بھی دے دیتا ہے۔ وہ آئے نا امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاتون کی عیادت کرنے کے لیے تشریف لائے۔ حریص علیکم پر غور کریں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہو کر، اللہ کی مخلوقات میں سب سے بڑے ہو کر، اللہ کی قسم عام لوگوں، مردوں کیا عورتوں کی بھی عیادت کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ام صائب، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ام صائب اس عورت کا نام تھا، اس کی عیادت کرنے کے لیے گئے کائنات کے امام، تو وہ کانپ رہی تھی، کب کبھی لگی ہوئی تھی اسے۔ امام الانبیاء نے کہا ماں لاکے یا ام صائب تو زفزفینا، ام صائب کیا مسئلہ ہے، تو کانپ رہی ہے؟ کہنے لگی الحمہ لا بارک اللہ فیہ، کائنات کے امام مجھے بخار چڑھا ہوا ہے، بخار کی وجہ سے کب کبھی تاری ہے، لا بارک اللہ فیہ، اللہ اس بخار میں برکت نہ کرے، یہ کہا اس نے۔ تو امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تسب الحمہ، ام صاحب بخار کو گالی نہ دے، لفظ بولے، بخار کو برا نہ کہے، لا تسب الحمہ، بخار کو نہ برا کہے، مت گالی دے اسے۔ کون سی گالی دی تھی اس نے؟
کوئی گالی نہیں دی، صرف یہ کہا تھا اللہ اس بخار میں برکت نہ کرے۔ کیوں اللہ کے نبی کیوں یہ نہ کہوں؟ آپ نے فرمایا انہا تذہب خطایا بنی آدم کما یذہب الکیرو خبث الحدید، جس طرح بھٹی لوہے کی میل کچیل جلا کر لوہے کو صاف کر دیتی ہے، سونے چاندی کی میل جلا کر اس کو کندن بنا دیتی ہے، ایسے یہ بخار انسان کو گناہوں سے ایسے ہی پاک کر دیتا ہے۔ جیسے آگ لوہے کو، سونے کو، چاندی کو پاک کر دیتی ہے، بخار ایک مسلمان کو ایسے ہی پاک کر دیتا ہے۔ عیادت کے لیے گئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عام لوگوں کی عیادت کے لیے جاتے تھے۔ ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آ گئی، اللہ کے نبی دعا کر دو، یہ بھی صحیح مسلم میں ہے، مرگی کا دورہ پڑتا ہے، دعا کر دو اللہ مجھے شفا دے دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شئت دعوت لک، اللہ کی بندی اگر تو چاہتی ہے تو میں تیرے لیے دعا کر دیتا ہوں، وَإِن شئت صبرت فلک الجنۃ، اور اگر تو چاہے تو صبر کر اور اس صبر کے بدلے میں اللہ تجھے جنت عطا فرمائیں گے۔ ہمارے جیسا کوئی ہوتا نا تو وہ کہتا ہے جنت تو پتہ نہیں کب ملنی ہے، کیا مسئلہ ہے، ابھی سفارش کر دو شفائی مل جائے۔ اس نے کہا اللہ کے نبی اگر اس بیماری پر صبر کرنے سے جنت ملتی ہے تو یہ تو سودا بڑا زبردست ہے، پھر میں یہ نہیں کہتی کہ آپ میرے لیے شفا کی دعا کر دیں، میں صبر کروں گی، جنت چاہیے مجھے، صبر کروں گی اس بیماری پر، صرف اتنی دعا کر دیں آپ کہ جب دورہ پڑتا ہے تو میرا پردہ کھل جاتا ہے، میرا پردہ دورے کی وقت نہ کھلا کرے، اتنی دعا کر دیں۔ امام الانبیاء نے اس کو یہ والی دعا دے دی۔ وہ جا رہی ہے دعا لے کر، ناطق وحی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں من سرہ ان ینظر الی امرأۃ من اہل الجنۃ فلینظر الی ہذہ، جس کو خوش لگتا ہے نا کسی جنتی عورت کو دیکھنا، وہ اس عورت کو دیکھ لو، یہ جنتی عورت ہے۔ اور یہ بھی حدیث مسلم شریف کی ہی ہے، امام الانبیاء کہا کرتے تھے عجبا لامر المومن، مومن کا معاملہ بڑا ہی عجیب ہے، بڑا ہی عجیب ہے۔ ان اصابت ہو سراء شکر، اگر اس کو خوشی ملتی ہے، تندرستی ملتی ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اپنے مالک کا، پروردگار پالنہار کا، فہو خیر لہ، یہ رب کا شکر ادا کرنا اس کی دنیا میں بھی اس کی آخرت میں بھی اس کے لیے بہتر ہو جاتا ہے، کیونکہ رب نے کہا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم رب کی نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو رب تمہیں اپنی نعمتوں سے اور زیادہ نوازے گا، دنیا میں بھی بہتر، آخرت میں بھی بہتر۔ آخرت میں شکر پر رب خوش ہوتا ہے، شکر رب کی عبادت ہے، اس پر اجر ملے گا آخرت میں، دنیا میں رب اور نعمتیں عطا فرمائے گا، یہ اس کے لیے بہتر ہو جاتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اور اگر مومن کو تکلیف پہنچے، دکھ پہنچے، مصیبت آئے، پریشانی آئے، اس کے جسم میں آئے، اس کے مال میں آئے، اس کی اولاد میں آئے، اس کے خاندان گھر والوں میں کسی قسم کا کوئی صدمہ پہنچے، اللہ مومن کے لیے اس کو بھی بہتر بنا دیتا ہے، یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے، وہ صبر کرتا ہے اور اس صبر پر اللہ اس کے لیے جنت دیتا ہے، یہ بھی اس کے لیے۔ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، گناہ بھی معاف کرتا ہے، درجے بھی بلند کرتا ہے، اور یہ شرف اللہ نے صرف ایمان والوں کے لیے رکھا ہے، دنیا میں کسی اور کو یہ حاصل نہیں ہوتا۔ حریص علیکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پیغمبر، ایسے نبی اور رسول ہیں، وہ اپنے ایک عام بندے، ادنا امتی، اللہ کی قسم ادنا امتی، جس کا نہ کوئی شان ہے معاشرے میں، نہ کوئی عزت ہے، نہ مقام ہے،
وہ ایک ادنا امتی کی بیماری کے وقت اس کی عیادت کرنے کے لیے پہنچ رہے ہیں، اس کو دعائیں دے رہے ہیں، اس کو بشارتیں دے رہے ہیں۔ صرف ایمان والے نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں کی عیادت کرنے کے لیے بھی اللہ کی قسم جاتے تھے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، ایک یہودی لڑکا تھا، یہودی لڑکا خدمت کیا کرتا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، بیمار ہو گیا یہ یہودی بچہ، گھر میں تھا اپنے بیماری کی وجہ سے، رسول مکرم خاتم النبیین سید الاولین والآخرین گئے ہیں اس یہودی کے گھر اس یہودی بچے کی عیادت کرنے کے لیے۔ بچے کے پاس بیٹھ گئے، اس بچے کا حال پوچھا ہے، یہودی بچے کا حال پوچھ کے کہتے ہیں یا غلامو قل لا الہ الا اللہ، او بچے لا الہ الا اللہ پڑھ لے۔ عیادت کرنے کے لیے گئے یہودی بچے کی، یہودی ہے وہ، اور اسے عیادت کر کے دعوت کس بات کی دے رہے ہیں؟ لا الہ الا اللہ پڑھ لے۔ اس بچے نے نا، باپ موجود تھا یہودی کا، اس بچے کا، اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا کہ باپ کیا کہتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت پر۔ باپ کہنے لگا اطیع ابا القاسم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لو۔ اس بچے نے فوراً کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کلمہ پڑھنے کی دیر تھی، اس کی جان نکل گئی، فوت ہو گیا۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الحمدللہ الذی انقذہ اللہ من النار، ساری تعریفیں اس رب کی ہیں جس نے اس ایک یہودی کے بچے کو جہنم کی آگ سے بچا دیا۔ حریص علیکم، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف بیماروں کی بیمار پرسی عیادت کرنے کے لیے نہیں جاتے تھے، اللہ کی قسم مسلمانوں کے جنازوں میں حاضر ہوتے تھے، جنازے پڑھایا کرتے تھے۔ مسلمان جو فوت ہو جاتا تھا، کوئی ادنا مسلمان بھی فوت ہوتا نا، اس کا جنازہ پڑھتے اللہ کے نبی۔ ایک عورت، صحیح بخاری میں حدیث ہے، مسجد نبوی میں جھاڑو دیا کرتی تھی، صفائی کرتی تھی مسجد نبوی کی، فوت ہو گئی۔ کوئی خاندانی عورت نہیں تھی، کسی بڑے قبیلے کی عورت نہیں تھی، عام ادنا عورت تھی معاشرے کی ایک۔ ہم تو جاتے ہیں نا، کوئی بڑا فوت ہو جائے تو ہر بندہ کہتا ہے میں اس کے جنازے میں جاؤں، کوئی ادنا فوت ہو جائے محلے میں تو ہمیں جانے کی توفیق نہیں ہوتی، کبھی سوچا بھی نہیں کہ یہ معمولی بندہ ہے چلو میں اس کا جنازہ پڑھا ہوں۔ میں اس غریب مسکین فقیر اس محلے دار کی ہسپتال میں جا کر عیادت کر رہا ہوں، میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ لیکن جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اللہ کی قسم اس کی نظر میں نہ کوئی مالدار، نہ کوئی غریب ادنا، نہ کوئی بڑا، نہ کوئی چھوٹا، محمد الرسول اللہ کی نظر میں کوئی فرق نہیں تھا، سب کی ایک برابر نظر سے دیکھتے تھے۔ حریص علیکم، وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم حرص رکھنے والا ہے تم پر، تمہاری دنیا بھی بن جائے، تمہاری عقبہ بھی بن جائے، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ، دنیا میں بھی ذلتوں سے بچ جاؤ، آخرت میں بھی جہنم سے بچ جاؤ، دنیا میں بھی سکون اطمینان والی خوشگوار زندگی گزارو، آخرت میں رب کی جنتوں والی زندگی گزارو۔ حریص علیکم، اس پر نبی حریص ہے۔ فوت ہو گئی عورت، صحابہ نے اس کو معمولی سمجھا، حدیث کے لفظ ہیں بخاری کی حدیث کے، صحابہ نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، رات کا وقت ہے، اللہ کے نبی کو کیوں تکلیف دیں، اللہ کے نبی کو تکلیف دینا مناسب نہیں۔ انہوں نے خود ہی جنازہ پڑھا، عورت کو دفن کر دیا۔ میرے بھائیوں، کچھ دنوں میں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر نہیں آئی عورت،
آپ نے پوچھا وہ اس عورت کا کیا بنا؟ وہ عورت کدھر ہے؟ وہ جو مسجد میں صفائی کرنے والی عورت ہے کدھر ہے وہ؟ تھوڑا سا غور کرنا یہاں پر، یہ کوئی ڈرامہ نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم خاتم النبیین ہیں، امام الانبیاء ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں، ساری اولاد آدم کے سردار ہیں، دنیا میں بھی سب سے عزت والے، معاشر میں بھی سب سے عظمت والے، جنت میں بھی سب سے اونچے مقام والے ہیں، لیکن اللہ اکبر، اس معمولی عورت کو بھی، ادنا عورت کو بھی اللہ کے نبی نے معمولی نہیں سمجھا ہوا۔ پوچھ رہے ہیں کہاں وہ عورت؟ اور یہ بھی نہیں آپ کو پتا کہ فوت ہو گئی ہے، پتہ ہی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فوت ہو گئی ہے وہ عورت۔ خاتم النبی جی نے نہیں جانتے عورت فوت ہو چکی ہے، اس کا جنازہ بھی ہو چکا ہے، وہ دفن بھی ہو چکی ہے، وہ صحابہ سے پوچھ رہے ہیں کہاں ہے عورت؟ اور ہمارے مسلمانوں میں عقیدہ کیا ہے؟ عالم و ما کانا و ما یکونو، جو کچھ ہو چکا ہے ازل سے وہ بھی جانتے ہیں، جو کچھ قیامت تک ہوگا ہر شے جانتے ہیں۔ ہم جو گھروں میں کھاتے پیتے ہیں اس کو بھی جانتے ہیں، ہم نے جو گھر میں چیز چھپا کے رکھی ہے وہ بھی جانتے ہیں۔ صحابیہ ہے امام الانبیاء کی، ایک مسلمان عورت ہے، فوت ہو گئی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ہے، عورت بھی مدینے میں ہے، نہیں پتا چلا اللہ کے نبی کو فوت ہو گئی۔ پوچھا صحابہ سے کدھر ہے؟ کہنے لگے اللہ کے نبی وہ تو فوت ہو گئی، رات کو فوت ہوئی تھی، معمولی عورت تھی، ہم نے آپ کو تکلیف دینا مناسب نہیں سمجھا، ہم نے اس کا جنازہ پڑھ کے اسے دفن کر دیا۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے لگے دلونی علی قبرہا، میرے صحابہ مجھے بتاؤ اس کی قبر کدھر ہے؟ جو عالم الغیب ہوتا ہے، عالم و ما کانا و ما یکون ہوتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے قبر بتاؤ کدھر ہے؟ جس کو ہر شے کا پتہ ہے مجھے قبر بتاؤ۔ میں بخاری شریف کے لفظ پڑھ رہا ہوں، دلونی علی قبرہا، مجھے اس کی قبر بتاؤ کدھر ہے؟ صحابہ امام الانبیاء کے ساتھ گئے، صحابہ نے بتایا یہ قبر ہے اس عورت کی۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں اس عورت کی قبر پر کھڑے ہو کر اس کا جنازہ پڑھایا، اور یہ جو صحابہ آپ کے ساتھ گئے تھے انہوں نے پیچھے سب بنائی، امام الانبیاء کے پیچھے جنازہ پڑھا۔ مسلمانوں کے جنازوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرکت کرتے تھے، ان کی بخشش کے لیے، ان کے اوپر رحمت کے لیے اللہ رب العالمین کی رحمت کی دعائیں کیا کرتے تھے۔ ایک جنازہ پڑھا کائنات کے امام نے، ایک صحابی پیچھے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کی جنازے پر پڑھی جانے والی دعائیں سن رہا تھا۔ جب جنازہ ختم ہوا نا، کہنے لگا کاش یہ جنازہ میرا ہوتا، اور آج اللہ کے نبی نے یہ جو دعائیں پڑھی ہیں ان دعاؤں کا مصداق میں بن جاتا، کاش یہ جنازہ میرا ہوتا اور میرے جنازے پر اللہ کے نبی یہ دعائیں پڑھتے۔ حریص علیکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عظمت، یہ شان اور یہ مقام بخشا ہے، انہیں اللہ کی قسم انسانوں سے کوئی ذاتی مفاد مطلوب نہیں تھا، وہ لوگوں کے بھلے کے لیے، ان کی دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کے لیے ہر وقت انہوں نے اپنا دن رات، اپنے سارے اوقات قربان کیے ہوئے تھے، داؤ پہ لگایا ہوا تھا سب کچھ اپنا لوگوں کے بھلے کے لیے۔ حریص علیکم، وہ عظیم نبی اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا آخری امت کو بخشا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث سے جہاں نبی مکرم کی عظمت، آپ کی بلندی کردار کی یہ ثابت ہوتی ہے، وہاں یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جنازے میں دعا اونچی آواز سے پڑھنا ثابت ہے۔ اللہ کے نبی نے اونچی آواز سے جنازہ پڑھا ہے، اس لیے صحابی نے سنا ہے اور وہ سن کر کہہ رہا ہے کاش یہ جنازہ میرا ہوتا اور یہ دعا اللہ کے نبی میرے لیے ہو جاتی ہے، آپ کی دعا۔
ان کے جنازوں میں جاتے، ان کی بیماروں کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بخشش کے لیے دعائیں کرتے، اللہ کی رحمتوں کے نزول کے لیے ان کے لیے دعائیں کرتے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حریص علیکم، اپنی ساری زندگی بھی کھپا ماری، اپنا چین بھی برباد کر دیا لوگوں کے بھلے کی خاطر، اور ایک ایک بندے کی فکر، ایک ایک عورت کی فکر امتی کی کہ وہ کس حالت میں ہے، وہ کدھر ہے، وہ کیا کیفیت ہے اس کی۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ ایمان والوں کے ساتھ رؤوف الرحیم، بے حد شفقت کرنے والا، رؤوف بے حد شفقت کرنے والا، رحیم بہت زیادہ رحم کرنے والے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان والوں کے ساتھ خصوصی طور پر۔ حریص تو سارے لوگوں پر تھے نا، کہ سارے لوگ بچ جائیں، کامیاب ہو جائیں، سرخرو ہو جائیں، سب کے لیے حریص تھے، پوری انسانیت کے لیے، لیکن مومنوں پر آپ کی شفقت کمال تھی۔ آپ مومنوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کا اندازہ صرف ایک بات سے لگا سکتے ہیں، کتنے شفیق تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کے لیے۔ جب وحی نازل ہوئی نا پہلی مرتبہ غار حرا میں، تو ڈر گئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گھر میں آئے، خدیجہ الکبریٰ مومنوں کی ماں رضی اللہ عنہا، ان سے کہا دسرونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، میں پتہ نہیں کیا کچھ دیکھ رہا ہوں، میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مجھے خطرہ ہے میری جان نہ چلی جائے، مجھے چادر اڑا دو۔ چادر اڑا دی، لیکن ہماری ماں نے لفظ بولے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لن یضیعک اللہ تعالی، آپ کہتے ہیں مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، ہرگز سوال پیدا نہیں ہوتا، اللہ رب العالمین آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دے گا، کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ انکا لا تحمل الکلا، آپ تو پوری انسانیت میں ہر شخص کا، ہر فرد کا بوجھ اٹھاتے ہو، لوگوں کے کام آتے ہو، لوگوں کے بوجھ اپنے کندھوں پر، اپنی کمر پر اٹھاتے ہو۔ یہ صرف ایمان والوں کے نہیں اٹھاتے تھے، اللہ کی قسم کافروں کے بوجھ بھی اٹھاتے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسالت اور نبوت سے پہلے۔ یہ نبوت سے پہلے کی حالت بیان کر رہی ہیں خدیجہ الکبریٰ ام المومنین رضی اللہ عنہا، امام الانبیاء کی، انک لا تحمل الکلا، آپ لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں، وتنصر المظلوم، آپ مظلوموں کی مدد کرتے ہیں، مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ظالموں کے ساتھ نہیں۔ مظلوم کو ظلم سے بچانے کے لیے، مظلوم کو سہارا دینے کے لیے، ظالم کو ظلم سے روکنے کے لیے آپ کردار ادا کرتے ہیں۔ جو ظالموں کو نصیحت کرے، ظالموں کو ظلم سے روکنے کی ترغیب دے، مظلوموں کو سہارا دے، آسمانوں والا رب اسے ضائع نہیں کرتا۔ لن یضیعک اللہ ابدا، اے محمد ہرگز اللہ رب العالمین نہیں ضائع کریں گے آپ کو۔ وَتَقْرِ الضَّيْفَ، کوئی مسلمان مہمان آ جائے، کوئی غیر مسلم آ جائے، آپ نے کبھی بخل کنجوسی سے کام نہیں لیا، آپ مہمانوں کی مہمانی کرتے ہو۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ وَتَصِلُ الرَّحِمَ، آپ رشتہ داریاں جوڑنے کا کہتے ہو، رشتہ داریاں جوڑتے ہو، توڑتے نہیں ہو۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، آپ حق پر آنے والی آفتیں، مصیبتیں، اللہ کی طرف سے آنے والی آفتوں مصیبتوں پر لوگوں کی مدد کرتے ہو۔ جس انسان کے اندر یہ خوبیاں ہوں اللہ رب العالمین اسے ضائع نہیں کر سکتا۔ لن یضیعک اللہ ابدا، آپ مت ڈریں، مت گھبرائیں، اللہ رب العالمین کبھی آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ میرے بھائیوں، آپ غور تو کریں، تھوڑا سا
تصور تو کریں، جو غیر مسلموں کا بوجھ اٹھائے، جو غیر مسلموں کی مشکل میں مدد کرے، جو غیر مسلموں کے کام آئے، جو غیر مسلموں کے بھی مہمانی کرے، اس کی ایمان والوں کے ساتھ شفقت کا کیا کہنا ہوگا؟ ایمان والوں کے ساتھ شفقت اس کی کیسی ہوگی؟ وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ الرَّحِيمٌ، اللہ نے کہا ایسا نبی دیا، اور دنیا والوں، قرآن پڑھنے والوں، اللہ کو رب کہنے والوں، محمد الرسول اللہ کو نبی ماننے والوں، ایسا نبی تمہیں دیا ہے رؤوف الرحیم، جس کی شان اللہ نے یہ بنائی ہے کہ وہ اپنے ایمان والوں کے لیے، امتیوں کے لیے بڑا ہی شفقت کرنے والا، بڑا ہی رحم دل۔ میں نے بتایا تھا پچھلے خطبہ جمعہ میں، جماعت کروا رہے ہیں، خواتین بھی با جماعت نماز پڑھتی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، خواتین کے ساتھ چھوٹے معصوم بچے ہوتے تھے، خواتین بچوں کو، چھوٹے بچے کو گھر میں سنبھالنے والا کوئی نہ ہو، گھر میں نہیں چھوڑ سکتی، اٹھانا پڑتا ہے، وہ بچے رونا شروع ہو جاتے، قسم ہے اللہ کی، امام الانبیاء کہتے میرا دل، نیت یہ ہوتی تھی، میں اس نیت سے تکبیر تحریمہ کہہ کے نماز شروع کرتا تھا کہ میں آج لمبی قرات کروں گا، میں بچے کے رونے کی آواز سنتا، میں اپنی نیت کو تبدیل کر کے قرات کو چھوٹا کر دیتا۔ من شدت وجد ہی لہا، مجھے یہ احساس تھا کہ اس کی ماں کو بچے کے رونے سے تکلیف ہو رہی ہوگی، اور میں لمبی قرات میں اس کو مزید تکلیف میں مبتلا کرنا نہیں برداشت کرتا تھا، قرات کو چھوٹا کر دیتا، نیت بدل لیتا نماز میں اپنی۔ اور شفقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، اللہ کی قسم، اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، صرف دنیا کی زندگی تک محدود نہیں تھی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح دنیا کی زندگی میں شفیق تھے، قیامت والے دن میدان محشر میں اللہ کی قسم اس سے بھی بڑے ایسے ہی شفیق وہاں بھی ہوں گے اپنی امت کے لیے۔ نہیں سنا آپ نے پیارے پیغمبر کا فرمان؟ اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا کا اختیار دیا جو دعائے مقبولہ ہے، جو ہر صورت میں رب نے قبول کرنی ہی کرنی ہے، جو دعا اللہ اپنے نبی کی کبھی رد نہیں کرے گا، ہر نبی کو اختیار دیا، جو مانگو گے، یہ ایک دعا ایسی ہے جو مانگو گے میں وہ دوں گا۔ امام الانبیاء نے کہا ہر نبی نے اپنے اپنے دور میں وہ دعا اللہ سے مانگی، اور اللہ نے جو مانگا اس نبی کو دے دیا۔ اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا جو اللہ نے مجھے مقبول دعا دی تھی، میں نے اپنے لیے نہیں مانگی، اپنے خاندان والوں کے لیے نہیں مانگی، کسی کے لیے نہیں مانگی، میں نے اس دعا کو جو اللہ نے قبول دعا دی ہے ہر نبی کو، مجھے بھی ملی ہے، میں نے وہ دعا قیامت والے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے، سفارش کے لیے ذخیرہ کر لی ہے۔ میں اپنی امت کو جہنم سے بچانے کے لیے، جہنم کی آگ سے نکالنے کے لیے، جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرنے کے لیے میں وہ دعا اس وقت کروں گا، اور اللہ رب العالمین سے اپنی امت کو بخشواؤں گا۔ میں نے وہ دعا ذخیرہ کر لی اپنی امت کے لیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے صحیح بخاری میں، بڑی مرتبہ سنی ہے آپ نے، اشارہ کر رہا ہوں صرف میرے بھائیوں۔ کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، امام الانبیاء نے فرمایا قیامت کے دن، اللہ اکبر، بڑا ہولناک دن ہوگا، سورج بالکل قریب آ چکا ہوگا، اور لوگوں کی بہت بری حالت ہو جائے گی، بہت بری حالت، بڑی غم میں، تکلیف میں، پریشانی میں مبتلا ہوں گے، ایسی تکلیف ہوگی جس کو وہ برداشت نہیں کر سک رہے ہوں گے۔ ایک دوسرے کو کہیں گے کوئی سفارشی تلاش کریں، دیکھ نہیں رہے ہم کس حالت میں ہے، چلو کوئی سفارشی ڈھونڈے، کسی سے رب کے پاس جا کر سفارش کریں۔ وہ آخر کہیں گے آدم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ،
आदम अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, अंत अबुल बशर, आदम तू सारे इंसानों का बाप है, खला का कल्ला हो बेयदे ही, अल्लाह ने तुझे अपने मुबारक हाथों से, रब ने खुद अपने हाथों से पैदा किया है। वह नफखा फी का में रूह ही, रब ने खुद तेरे अंदर रूह फूंक के तुझे जिंदा किया। वह अस्जदक लका मलाइकतहु, और अल्लाह ने सारे फरिश्तों से आपको सजदा करवाया, सारे फरिश्तों ने आपको सजदा किया, अल्लाह ने आपको जन्नत में ठहराया। आज हम बड़ी परेशानी में हैं, बड़ी तकलीफों में हैं, बड़े दुख में हैं, आप अल्लाह रब्बुल आलमीन से हमारी सिफारिश कर दो। आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे, कद गज़बल यौमा रब्बी गज़बन लम यगज़ब मिसलहु क़बलहु वलन यगज़ब मिसलहु बादहु। आज मेरा रब इस कदर शदीद गुस्से में है, न कभी पहले इतना गुस्से में हुआ, न कभी बाद में कभी इतने गुस्से में आएगा जितना आज गुस्से में है। नफसी नफसी नफसी, मैं खुद अपनी जान की अमान मांगता हूं रब से, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, या अल्लाह मुझे बचा ले, या अल्लाह मेरी जान की अमान। नफसी, मुझे अल्लाह ने कहा था एक दरख्त के पास नहीं जाना, मुझसे गलती हो गई, मैं दरख्त के पास जा बैठा, मुझे अपनी जान का खतरा है, मैं नहीं सिफारिश करने के काबिल, मैं नहीं कर सकता, जाओ किसी और के पास, नूह अलैहिस्सलाम के पास चले जाओ। वो नूह अलैहिस्सलाम के पास आ जाएंगे। नूह अलैहिस्सलाम को कहेंगे, अंता अव्वलुर रसूल, नूह तू अल्लाह के पैगंबरों रसूलों में से सबसे पहला रसूल है जिसे अल्लाह ने लोगों की इस्लाह के लिए, दावत के लिए भेजा। सबसे पहला रसूल इसलिए कहेंगे कि आदम अलैहिस्सलाम के बाद 10 सदियां, इमामुल अंबिया की हदीस है, गुजर गई, अल्लाह की जमीन पर अल्लाह के सिवा किसी की इबादत का नामो निशान नहीं था, शिरक का नामो निशान नहीं था। 10 सदियां गुजर गई। 10 सदियों के बाद शैतान ने जब शिरक की दावत देकर लोगों को शिरक की राह पर चलाया, तो अल्लाह ने सबसे पहला शिरक की तरदीद करने के लिए जो रसूल भेजा वो नूह अलैहिस्सलाम थे। कहेंगे अंता अव्वलुर रसूल, तू सबसे पहला रसूल है। अल्लाह ने कुरान में तुझे अब्दन शुकूरा का लक़ब दिया हुआ है। आप देख नहीं रहे हम किस हालत में हैं, किस बुरी कैफियत में हैं, कितनी परेशान कौन मामलात हैं हमारे, अल्लाह से सिफारिश कर दो। वो कहेंगे नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के उलुल अज़म जलीलुल कदर पैगंबर, 950 साल अल्लाह की तौहीद का पैगाम दिन रात पहुंचाने वाले, अल्लाह की कसम, वो कहेंगे मैंने अपनी उम्मत के लिए बद्दुआ की थी, मुझे अल्लाह से डर लगता है। आज रब बड़ा गुस्से में है, ना पहले कभी इतने गुस्से में हुआ था, ना आइंदा कभी इतने गुस्से में होगा। मैं नहीं सिफारिश कर सकता, जाओ किसी और के पास, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास चले जाओ। वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आएंगे। मेरे भाइयों, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहेंगे अल्लाह ने सारी मखलूकात में से अपना खलील और अपना रसूल तुझे चुना है, खलील बनाया अल्लाह ने आपको, सारी औलाद आदम में से अल्लाह ने अपना रसूल बनाया आपको। आप देख नहीं रहे हमारी हालत क्या है, हमारी बर्दाश्त से बाहर है। आप अल्लाह से हमारी सिफारिश करो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी कहेंगे मैं 3 बातें ऐसी कर बैठा था जो नहीं करनी चाहिए थी, मुझे नहीं करनी चाहिए थी, ऐसी 3 बातें कर, मुझे डर लगता है। आज रब बड़ा गुस्से में है, मैं तुम्हारी सिफारिश नहीं कर सकता। नफसी नफसी, मुझे अपनी जान की फिक्र है, या अल्लाह मेरे नफस को बचा ले, मुझे बचा ले या अल्लाह अपनी पकड़ से। अल्लाह की कसम, वो अल्लाह के नबी, उनको अपने नफ्सों की फिक्र पड़ी हुई है। वो कहते हैं या अल्लाह मेरे नफस को मुझे बचा ले। सिफारिश की जुर्रत नहीं किसी नबी को वो सिफारिश करे इनकी। कहेंगे मैं नहीं कर सकता, किसी और के पास चले जाओ। वो मूसा अलैहिस्सलाम के पास आ जाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम को कहेंगे आप कर दो, वो भी इनकार कर देंगे। ईसा अलैहिस्सलाम के पास आ जाएंगे, वो भी इनकार कर देंगे। ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के पास चले जाओ। लोग कहते हैं प्यारे पैगंबर फयातूनी, बुखारी मुस्लिम की हदीस है, मेरे पास आएंगे, मुझे आकर सिफारिश का कहेंगे, मैं चलूंगा, जब मैं अपने रब को देखूंगा मैं रब के सामने अपना सर सजदे में रख दूंगा और अल्लाह की हम्दो सना, अल्लाह की तारीफें, अल्लाह की बड़ाई
وہ بیان کرنا شروع کر دوں گا سجدے میں سر رکھ کے۔ پیارے پیغمبر نے کہا وہ تعریفیں کروں گا رب کی جو ابھی مجھے آتی نہیں ہیں، ابھی نہیں مجھے معلوم، ابھی نہیں ہے میرے علم میں۔ رب وہی کے ذریعے مجھے سکھائے گا، سجدے کی حالت میں مجھ پر وحی کرے گا، وحی کے ذریعے مجھ سے سکھائے گا۔ میں وہ تعریفیں، وہ ثنائیں رب کی کروں گا، اور سر اٹھاؤں گا ہی نہیں، اس وقت تک سر سجدے میں رکھی چھوڑوں گا، اللہ کی تعریفیں ثنائیں حمدیں کرتا ہی چلا جاؤں گا جب تک اللہ مجھے سر اٹھانے کا نہیں کہے گا۔ پھر اللہ کہیں گے جب چاہے گا رب ارفع راسک سل توتا وشفا تو شفا، اے محمد اٹھاؤ سر، مانگو کیا مانگتے ہو، سفارش کرو، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی، سفارش قبول کی جائے گی، اب کرو سفارش۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے رب امتی، رب امتی، یا رب میری امت۔ یہ وہ دعا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذخیرہ کی تھی اپنی امت کے لیے، یا اللہ میری امت جہنم میں گر گئی، جہنم میں جل گئی۔ پیارے پیغمبر کہتے ہیں فَيَهُدُّ لِي حَدًّا، اللہ میرے لیے ایک حد مقرر کرے گا کہ جس بندے کے پاس اتنا ایمان تھا نا دنیا میں، ان سب کو نکال لو جنت سے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں میں جنت سے نکال کر ان کو جنت میں داخل کر دوں، پھر میں دوبارہ آؤں گا اللہ کے سامنے، اللہ کو دیکھوں گا، پھر سر سجدے میں رکھ دوں گا، پھر وہی حمدیں ثنائیں تعریفیں، پھر اللہ کی وحی نازل ہوگی، رب مجھے وہ سکھائے گا جو مجھے پہلے سجدے میں بھی معلوم نہیں تھی، وہ تعریفیں کروں گا اور سر نہیں اٹھاؤں گا، پڑا ہی رہوں گا سجدے میں۔ پھر جب چاہے گا رب اٹھانے کا حکم دے گا، پھر اللہ وہی کہے گا مانگو دیا جائے گا، سفارش کرو قبول کی جائے گی۔ میں پھر کہوں گا امتی یا رب امتی، اے میرے رب میری امت ابھی بھی جہنم میں جل رہی ہے۔ اللہ پھر ایک حد مقرر کر دے گا، ایک حد مقرر کر دے گا کہ اس ایمان والے، اتنا ایمان جن کے پاس تھا ان کو بھی نکال لو جنت سے، جہنم سے جنت میں داخل کر دو، ان کو بھی نکال کر امام الانبیاء جنت میں داخل کر دیں گے۔ پھر تیسری مرتبہ آ کے پھر جب اللہ کو دیکھیں گے پھر سر سجدے میں رکھ دیں گے، پھر اللہ کی تعریفیں حمدیں ثنائیں شروع ہو جائیں گی۔ بخاری کے لفظوں کا ترجمہ کر رہا ہوں، صحیح بخاری کی حدیث۔ پھر تیسری مرتبہ اللہ کہیں گے ارفع راسک سل توتا وشفا تو شفا، مانگو کیا مانگتے ہو، سفارش کرو قبول کی جائے گی۔ پھر سفارش کریں گے امتی یا رب امتی، اے رب میرے امتی جہنم میں۔ دو مرتبہ پہلے نکل گئے، اب تیسری مرتبہ پھر سفارش ہے، اللہ کے پھر ایک حد مقرر کریں گے کہ اتنا ایمان جس کے پاس تھا دنیا میں ان کو بھی نکال دو محمد الرسول اللہ کی سفارش سے، وہ بھی نکال کر جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ پھر امام الانبیاء خود کہیں گے، صحیح بخاری کی حدیث کے لفظ ہیں، یا اللہ اب نکل گیا سارے میرے امتی جہنم سے، صرف وہ رہ گیا جہنم میں جس کو قرآن نے ہمیشہ کا جہنمی کہا ہے، کافر ہے یا مشرک ہے، وہ کافر اور مشرک ہمیشہ کے جہنمی ہیں، جنت ان پر حرام ہے، وہ رہ گئے ہیں، یا اللہ باقی سارے نکل گئے۔ میرے بھائیوں، حدیث دوسری حدیث میں لفظ ہیں، پہلی سفارش سے اللہ کہیں گے جس بندے کے پاس دنیا میں جو کے دانے جتنا ایمان تھا ان کو نکال دو، دوسری سفارش پر جس کے پاس رائی کے دانے جتنا ایمان تھا ان کو نکال دو، تیسری سفارش پر جس کے پاس ایک ذرے جتنا ایمان تھا اس کو بھی نکال دو، سارے نکل جائیں گے۔ سفارش کون کرے گا؟ کس نے رکھی ہے یہ سفارش ہمارے لیے؟ رب نے جو دنیا میں دعا دی تھی کہ قبول کروا لو، مانگ لو، مل جائے گا جو مانگو گے، اپنے لیے نہیں مانگا، اللہ کی قسم دنیا میں بھی نہیں مانگا، اپنی امت کے لیے آخرت میں ذخیرہ کر لی کہ میں نے اپنی امت کے لیے بخشوانا اپنی امت کو۔ اور میرے بھائیوں، میں نے پچھلے جمعہ میں بھی آخر میں یہ بات کہی تھی، جس نبی نے اپنی ساری زندگی اللہ کی قسم انسانوں کی بھلائی کے لیے، ان کی کامیابی کے لیے، ان کی نجات کے لیے، ان کی خوشحالی کے لیے، ان کے دنیا اور آخرت میں سرخرو ہونے کے لیے اپنی ساری زندگی کھپا ماری، اپنے چین آرام کو برباد کر دیا، جس نے اپنی دعا کو بھی امت کے لیے ذخیرہ بنا لیا، اور قیامت کے دن سجدے میں لمبے لمبے سجدے کر کے رب کی حمدیں ثنائیں تعریفیں کر کے جو اختیار ملا وہ بھی اپنی امت کے لیے۔ کیا یہ سارے حقوق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی امت کے ہی تھے کہ وہ ماریں کھائیں، وہ پتھر کھائیں، وہ گالیاں سنیں،
وہ تانے سنیں، وہ شیب ابی طالب میں محصور رہیں، ہماری خاطر دن رات ایک کیے رکھیں، اللہ کے ہاں سفارش کے لیے دعا کو ذخیرہ بنائی رکھیں، سفارش کرنے کے لیے رب کے سامنے گڑ گڑاتے رہیں، سجدے میں پڑے رہیں، ہمیں جہنم سے نکلوائیں۔ یہ ہمارے حق ہے نبی پر، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کوئی حق نہیں ہے نا مجھ پر اور آپ پر، ہم پر تو کوئی حق نہیں۔ وہ نبی ہمیں حکم دے دن رات میں 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھنے کا، اور ہم ہمارے کان پر جوں تک رہیں گے، ہم ٹس سے مس نہ ہو۔ نبی ہمیں حکم دے، اللہ نے سود کو حرام کر دیا، میں نے سود چھوڑ دیا، ختم، اور میں سود چھوڑنے کے لیے تیاری نہ ہوں، میں نماز سے جان چھڑانے کے لیے ہیلے بہانے تلاش کروں، عذر بناؤں، بہانے گھڑوں، میں سود کو حلال کرنے کے لیے بنی اسرائیل کے غلیظ لوگوں کی طرح ہیلے گھڑ گھڑ کے سود کو حلال کر لوں۔ یہ حق ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھ پر اور آپ پر۔ نبی نے اللہ کی قسم اختلافات سے، فرقہ واریت سے، پارٹی بازی سے، آپسی فساد سے، جھگڑوں سے اللہ کے نبی نے نفرت کی، روکا، ہمیشہ کے لیے مٹا دیے، اور کہا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، مسلمان محمد کا امتی خبردار کسی مسلمان پر ظلم نہیں کرے گا، ولا یخذلہ، اور ظالم کو ظلم کرتا دندناتا وہ چھوڑے گا نہیں، ظلم پر گونگا شیطان بن کے تماشا نہیں دیکھے گا، مظلوم کے اوپر ظلم ہونے کا، ظالم کے درندگی کرنے پر وہ گونگا شیطان نہیں بنے گا۔ نبی نے جس نے ہمارے لیے اپنی ہر شے داؤ پہ لگا دی، اس نبی کا اتنا حق نہیں ہم اس نبی کی بات مان لیں؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی تم پر زیادتی کرتا ہے اسے معاف کر دو۔ پیدا کرنے والے کی قسم، محمد الرسول اللہ پر جس نے بھی زندگی میں کسی قسم کی زیادتی کی سب کو معاف کر دیا پیارے پیغمبر نے۔ آپ نے حکم دیا معاف کر دو، عزت بڑھے گی۔ اتنا بھی حق نہیں محمد الرسول اللہ کا مجھ پر اور آپ پر اور یہ کلمہ پڑھنے والوں پر ہم نبی کی بات کو ایک ٹیڑی پیسے جتنی اہمیت دے لیں یار۔ سارے حقوق ہمارے ہیں نبی پر، نبی کا ہم پر کوئی حق ہی نہیں۔ نہ نبی کے اخلاق جیسا ہمارا اخلاق، ہمیں نبی کا اخلاق اچھا لگے، نہ نبی کا کردار ہمیں اچھا لگے، نہ نبی کا ہیئر سٹائل ہمیں اچھا لگے، نہ نبی کا لباس اچھا لگے، نہ نبی کا چال چلن اچھا لگے۔ یہ حق ہے اس نبی کا جس نے ہماری خاطر سارا کچھ داؤ پہ لگائے رکھا، زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور پھر آپ تھوڑا سا غور کریں، جو حدیث میں نے پڑھی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی قسم اس وقت تک سفارش نہیں کر سکیں گے جب تک اللہ سفارش کرنے کا اختیار اللہ کے نبی کو نہیں دے گا۔ پیدا کرنے والے کی قسم نہ کوئی نبی کر سکتا ہے، نہ محمد الرسول اللہ سفارش کر سکتے ہیں رب کے سامنے، سفارش ہی نہیں کر سکتے۔ کب تک نہیں کر سکتے؟ جب تک اللہ کی طرف سے اختیار نہیں مل جاتا۔ نبی سفارش نہیں کر سکتے اللہ کے دیے ہوئے اختیار کے بغیر۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہم فلاں جناب سلسلے کے افراد ہیں، فلاں سلسلے کے سربراہ کی ہاتھ پر بیعت کی ہوئی ہے، وہ سلسلے والا ہمیں سیدھا پکڑ کے جنت میں لے جائے گا، وہ ہمیں رب کی پکڑ سے بچا لے گا، وہ ہماری سفارش کرے گا، ایسی سفارش کرے گا ہمیں جہنم میں رکھ ہی نہیں سکتا رب۔ ان کی رب کے اوپر چلتی بڑی ہے، نبی کی نہیں چلتی، خاتم النبیین کی۔ وہ سجدے میں پڑھ کے رو رو کے التجائیں کر کر کے اختیار مانگتا ہے، رب دیتا ہے تو اتنی سفارش کرتا ہے جتنی سفارش کا، جن کی سفارش کا رب نے اختیار دی ہے، اس سے زیادہ کی سفارش بھی نہیں کر سکتا۔ فَيُحَدُّ لِي حَدًّا، اللہ ایک حد مقرر کرتا ہے۔ اللہ کی قسم پیارے پیغمبر بھی لا محدود سفارش نہیں کریں گے۔ اور ادھر تو کہتے ہیں جناب فلاں پیر صاحب ان کی بیعت ہو جاؤ، فلاں کے لڑ لگ جاؤ، بس فلاں کا
فلاں کے پیچھے چل جاؤ، فلاں کے سلسلے میں جڑ جاؤ، وہ تمہیں بازو پکڑ کے جنت میں جنت اس کے ابے کی جاگیر ہے، جنت اس کی خالہ کا گھر ہے، اللہ کی اور اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے بڑھ کر توہین اور گستاخی کا اللہ کی قسم تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ رب کے ہاں یہ رب کو مجبور کر لیں گے سفارش کروانے پر، اور سفارش کر لیں گے زبردستی۔ نبی زبردستی سفارش نہیں کر سکتے، امام الانبیاء نہیں کر سکتے، وہ رب کو مجبور نہیں کر سکتے، وہ لا محدود سفارش نہیں کر سکتے، صرف ان کی سفارش کرتے ہیں جن کو رب نے اختیار دیا جتنی سفارش کا، جن کی کا۔ اور یہ سب کی سفارش کر دیں گے مولوی، کوئی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، مولوی کو چندہ دے دو، فنڈ دے دو، جنت کا ٹکٹ لے لو۔ اس سے بڑی رب کی توہین، اس سے بڑی امام الانبیاء کی توہین، گستاخی اللہ کی قسم نہیں ہو سکتی۔ جو ہم کر رہے ہیں، ہمارا عقیدہ کر رہے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو نبی کی عزت، نبی کا شرف، نبی کا مقام سمجھنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین فاستغفروا انہ ھو الغفور الرحیم۔